ابی طالب 85 سال کی عمر میں بھوک، پیاس، پریشانی، رسول اللہ کی حفاظت اور چھوٹے بچوں کے لیے مشکل وقت سے لڑتے رہے ہیں۔ رسول اللہ خود قبر میں اترے ہیں، اپنے ہاتھوں سے سیدہ خدیجہ کو قبر میں اتارا ہے۔ رسول اللہ کو ان دو پیاری ہستیوں کی وفات کا بہت صدمہ ہے۔ آپ نے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا ہے۔ آج کا عنوان، اس نبی کو ہم قیامت تک نہیں مانیں گے۔ کچھ لوگ رسول اللہ کو دیکھ کر بلند آواز میں کہے لگاتے اور مذاق اڑاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک حارث بن قیس سہمی کہتا ہے، محمد اپنے ساتھیوں کو دھوکہ دے رہا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے اور اچھے کام کرنے پر جنت ملے گی۔ یاد رکھو، مرنے کے بعد کوئی زندگی یعنی جزا و سزا نہیں ہے۔ ابو جہل کہتا ہے، ہم بنی مخزوم اور بنی عبد مناف یعنی بنی ہاشم برابر کے قبیلے ہیں، نیک نامی میں بھی ہم ایک دوسرے کے برابر رہے۔ ایسا کوئی کام نہیں جو بنی عبد مناف نے کیا ہو اور ہم اس میں پیچھے رہ گئے ہوں۔ یوں سمجھ لو کہ ہم برابر کے گھوڑے ہیں۔ آج وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر ایک نبی آیا ہے جس پر اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ بتاؤ بھلا اس بات کا مقابلہ ہم کیسے کریں؟ خدا کی قسم، ہم قیامت تک اس نبی پر ایمان نہیں لائیں گے جو بنی عبد مناف یعنی بنی ہاشم سے ہو۔ ہم اس کی بات ہرگز نہیں مانیں گے۔ بنی زہرا کا سردار اخنس بن شریق ابو جہل سے تنہائی میں مل کر پوچھ رہا ہے، ابو الحکم، میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں، ہم دونوں کے سوا یہاں ہماری بات سننے والا کوئی تیسرا موجود نہیں، مجھے بتاؤ کہ محمد سچا ہے یا جھوٹا؟ ابو جہل اخنس کو بتا رہا ہے، خدا کی قسم، محمد سچا ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ لیکن جب قصی کی اولاد لیوا، حجابہ، ندوہ اور سقایا کے ساتھ نبوت بھی لی جائے تو باقی قریش کے لیے کیا بچا؟ بنی مخزوم مرہ بن کعب کی اولاد ہے۔ قریش کے سردار ولید بن مغیرہ کو ریحانہ قریش یعنی قریش کا پھول کہتے ہیں۔ ولید یہ بات کھلے عام کہتا، میں قریش کا سردار، سب کی نظروں میں عزت دار، مال و دولت میں بھی محمد سے بہتر ہوں، کیا میرے ہوتے ہوئے محمد پر وحی آ سکتی ہے؟ اللہ کریم نے ولید بن مغیرہ کو یوں جواب دیا ہے، جب ان کے پاس ہماری کوئی عالیشان نشانی آئے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہم پر وحی نازل ہو، ہمیں بھی ویسا ہی منصب رسالت عطا کیا جائے جو اللہ نے اپنے رسولوں کو عطا کیا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس منصب کا اہل ہے اور کسے یہ منصب رسالت عطا کرنا ہے۔ یہ جرائم پیشہ لوگ جو داؤ پیچ کھیل رہے ہیں، ان سے کہہ دیں کہ جو تمہارے جی میں آئے کر دیکھو، آخر کار اس کے نتیجے میں انکار کرنے والوں کو اللہ کے ہاں بڑی ذلت اور شدید ترین عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نضر بن حارث بن علقمہ نے قسم اٹھائی ہے، میں ہمیشہ محمد کے مقابلے پر ڈٹا رہوں گا اور لوگوں کو محمد کے خلاف بھڑکاتا رہوں گا۔ ایک دن قریش کے سرداروں کے مجمع میں نضر بن حارث نے یوں تقریر کی ہے، قریش کے سرداروں، جس طرح تم محمد کا مقابلہ کر رہے ہو اس سے کام نہیں چلے گا۔ محمد تمہارے سامنے جوان ہوا، وہ تم میں سب سے زیادہ خوبیوں کا مالک ہے، بات کا سچا اور امانت دار ہے،
جب عمر گزرنے پر اس کے بالوں میں سفیدی آنے کو ہے، تم اس کو جھوٹا، جادوگر، ساحر، کاہن، شاعر اور مجنون کہتے ہو۔ خدا کی قسم، میں نے جادوگروں، ساحروں، کاہنوں، شاعروں، مجنونوں کو دیکھا اور ان کی باتیں سنی ہیں۔ محمد میں ان جیسی کوئی بات نہیں ہے۔ تم پر جو مصیبت آئی ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی اور طریقہ سوچو۔ تم لوگ جو باتیں بنا رہے ہو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد نضر انہیں کہہ رہا ہے، ایران کے اسفندیار اور رستم وغیرہ کے قصے لوگوں کو سناؤ، انہیں یہ باتیں محمد کے کلام سے زیادہ عجیب معلوم ہوں گی۔ وہ قرآن کی بجائے ان قصوں میں دلچسپی لیں گے اور محمد کو ہمارے مقابلے میں ناکامی ہوگی۔ نضر یمن، شام اور ایران کے علاوہ بہت سے ملکوں میں جا چکا ہے۔ وہاں وہ ایران کے متعلق بہت کچھ سن چکا ہے۔ اسے ایران کی تاریخ اور وہاں موجود دین کا علم بھی ہے۔ وہ اہل علم کی مجلسوں میں بھی جاتا رہتا ہے۔ مکہ کے سمجھدار لوگوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ نضر نے سائے کی طرح رسول اللہ کا پیچھا کرنا شروع کر دیا ہے۔ رسول اللہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے گزری ہوئی قوموں کے حالات اور انجام کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ سننے والے رسول اللہ کی باتوں کا اثر لے کر اسلام کے بارے میں سوچ رہے ہیں۔ نضر یہی موجود رسول اللہ کے یہاں سے جاتے ہی لوگوں سے کہہ رہا ہے، بھائیو، میں محمد سے زیادہ اچھی باتیں کر لیتا ہوں، تو سنو، میں تمہیں سناتا ہوں۔ نضر بن حارث انہیں ایران کے قصے کہانیاں سناتا ہے اور پھر ان لوگوں سے پوچھتا ہے، محمد مجھ سے زیادہ خوش کلام کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ بھی میری طرح پچھلی قوموں کے قصے نہیں سناتا؟ اللہ کریم سورہ الانفال میں فرماتا ہے، جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ طنزیہ انداز میں کہتے ہیں، ہم نے سب کچھ سن لیا ہے، اس میں کون سی خاص بات ہے؟ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسا کلام کہہ سکتے ہیں۔ یہ سب گزرے ہوئے لوگوں کے انوکھے قصے ہیں، اس کے علاوہ اس کلام میں رکھا ہی کیا ہے؟ یہاں یہ لوگ رسول اللہ کا کام اور بھی مشکل بنا دیتے ہیں۔ سننے والے کے لیے صحیح اور غلط کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ قریش مکہ کی ساری کوششیں اور زیادتیاں رسول اللہ کا حوصلہ کم نہیں کر سکیں۔ اسود بن مطلب اور اس کے ساتھی رسول اللہ پر ایمان لانے والوں کو دیکھ کر تانا زنی کرتے، کہکہے لگاتے اور تالیاں پیٹتے ہیں۔ وہ مسلمانوں کا مذاق اڑانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ وہ مسلمانوں کو آتے جاتے دیکھ کر کہتے ہیں، وہ دیکھو، روئے زمین کے بادشاہ جا رہے ہیں، یہ قیصر و کسریٰ پر غالب آ جائیں گے۔ ام جمیل ایک ذہین شاعرہ اور اپنا کلام ترنم سے پڑھتی ہے۔ اسے حجب کہنے پر عبور حاصل ہے۔ اب مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا، خدا کی قسم، کل میں جتنا بھاری پتھر اٹھا سکا اٹھا کر محمد کے سر پر دے ماروں گا، اس کا سر کچل دوں گا۔ میں نے اتنا بڑا اور موٹا اونٹ اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا۔ اگر میں آگے بڑھتا تو وہ اونٹ مجھے کھا جاتا۔